وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا إشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان اللہ و ملائکتہ یصلی قابل صد احترام ذی وقار علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے معزز اور محترم بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عجد مقدس جمعۃ المبارک ماہ محرم الحرام شریف دا آخری جمعہ، اس سے پہلے جمعے پہلے جمعے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اساں سارے نے مل کے انہاں دی بارگاہ وچ نذرانہ عقیدت پیش کیتا سی، یاد ہے جی؟ یاد ہے نا؟ باقی تین جمعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت کرام دی بارگاہ وچ سپاس نامہ پیش کیتا، اور اج قرآن اور حدیث کی روشنی وچ یہ چیز میں تھوڑے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت انہاں وچ کوئی دشمنی نہیں سی، کوئی عداوت نہیں سی، کوئی نفرت نہیں سی، اور اس دی بنیاد اللہ دا قرآن ہے اور میرے آقا دا فرمان ہے۔ ذرا اونچا بولو نا سبحان اللہ۔ ساڈے کول مڈ عقیدہ بیس بنیاد اللہ دا قرآن ہے۔ قرآن جڑی بات مو ارشاد فرما دے پھر بندہ مومن سرے منہ انحراف نہیں کر سکتا۔ کون نہیں کر سکتا؟ مومن۔ مومن خالی نال مومنین تے مومنات بندہ آکھے نا تے ادنال ایمان نہیں لبدا۔ ایمان ادو لبدا ہے جدو محبوب دی غلامی آ جائے۔ بولو کدوں لبدا ہے جدو محبوب دی، اچھی بولو جدو محبوب دی، جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی وچ بندہ آ جائے ادو ایمان نصیب ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے واضح الفاظ وچ اعلان فرمایا ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، محمد اللہ دے رسول نے، اور فرمایا والذین معہو، پھر وہ خوش نصیب نفوس قدسیہ جیڑے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نال نے، محبوب دے نال نال نے، والذین معہو جڑے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے معیت وچ نے، جڑے محبوب دی غلامی وچ نے، جڑے محبوب دی سنگت وچ نے، جڑے محبوب دے اردہ گرد نے۔ یا اللہ کی شان ہے انہاں دی، فرمایا اشداء علی الکفار، اے جڑے میرے محبوب دے اردہ گرد نے نا، اے او لوگ نے جڑے کافراں اتے بڑے سخت نے۔ کنہ ہوتے؟ سب بولیے نا، کنہ ہوتے؟ آپس وچ نہیں، کافراں ہوتے۔ کنہ ہوتے؟ اے جملہ تو سا قرآن دا یاد کرنا ہے۔
کافراں اتے بڑے سخت نے. اور فرمایا رحماء بینہم، لیکن انہاں دی شان اے وے کہ جدو کفر دی گل آوے، منافقت دی گل آوے، بد عقیدگی دی گل آوے، یہودیت نصرانیت دی گل آوے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنوں دی گل آوے، فرمایا شداؤ علی الکفار، پھر ایک لمحہ بھی رحم و کرم نہیں کرتے، بلکہ کافران دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اللہ تے اللہ دے رسول نو راضی کر لیندے نے. اے آپس وچ نفرتہ نہیں پھیلا دے، بلکہ کافران ہوتے میرے مصطفیٰ دے غلام بڑے سخت نے. کنا ہوتے سخت نے؟ کافران ہوتے. رحماء بینہم، یا اللہ پھر آپس وچ کی نے؟ قرآن کی بات ہے. یہ آپس وچ کی نے؟ فرمایا آپس وچ نرم دل، نرم خو، نرم گفتگو، آپس کے اندر بڑا پیار کرنے والے نے. آپس کے اندر کوئی نفرت نہیں، آپس کے اندر کوئی عداوت نہیں. پیر کامل ہے تے مرید بھی کامل ہے. اچھا بولو. پیر کامل ہے تے مرید بھی کامل ہے. تربیت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی کی تھی اللہ نے. اور پہلے دن تسا جملہ سنیا ہونا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کنے کی تھی؟ اللہ نے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماندے نے میرے رب نے میری تربیت فرمائی اور خوب تربیت فرمائی. حتیٰ کہ الرحمن علم القرآن، جدو قرآن سکھن دی واری آئی رب نے فرمایا مصطفیٰ کسے دنیا دار دے سامنے زانوے تلمس تے نہیں کرنے، قرآن میرے تمہیں میرا قرآن میں تینوں سکھانا ہے. الرحمن علم القرآن، میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو رحمان آندہ پیا، اللہ فرماندہ پیا میں خود قرآن سکھایا ہے. بولو میں خود، اچھی بولو میں خود قرآن سکھایا ہے. ہن قرآن رب نے سکھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو. تربیت اللہ نے فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تے سرکار نے کو تربیت کی تھی صحابہ دی. کوئی کسر رہ گئی؟ بولو تے صحیح. کوئی کسر رہ گئی؟ جڑا آکھے نا کہ کسر رہ گئی یہ دا مطلب ہے وہ اسلام دی تبلیغ نہیں کرتا پیا. وہ اسلام دا دوست نما دشمن ہے، مارے آستین ہے، آستین دا ساپ ہے. وہ دنیا والے ہم دسنا چاہتا ہے جس نبی دی پہلی کلاس تے لوگ نعوذ باللہ فیل ہو جان کہ اس تو بعد اگلی کلاس کے میں پاس ہو سکتی. وہ پہلی کلاس تے صحابہ دی ہے نا. وہ بیلیو سمجھو تو صحیح گل. پہلی کلاس کیڑی ہے؟ صحابہ دی. تے جے پہلی جماعت ہی فیل ہو گئی تو پھر تو تربیت ہو گئی نا. ہم جی بہت بڑے مبلغ ہیں، کہتے ہوئے ہم باہر اٹھاتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، پنڈوں پنڈ جاتے ہیں، پھر ٹینڈ بھی کراتے ہیں، واپس پھر کھجر خراب ہو کے پھر رائے ونڈ جاتے ہیں. میں کہا جتھے مرضی جاؤ، چونکہ جدو بندے نے گشت کرنا ہوئے نا، گشتہ بندہ ہوئے وہ پھر گشت کرتا ہے تو تسی کرو تو انو مبارک ہوئے. وہ لیکن تسی سوچو تسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وڈے معلم تے نہیں نا کہ جیڑی کلاس تسی لاؤ وہ ہو جائے پاس. ہم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا تے جنوں مبلغ اور معلم بن کے رب نے کلیا ہوئے وہ دی کلاس کدی فیل ہو سکتی ہے؟ بولو تو صحیح. وہ دی کلاس کدی فیل ہو سکتی ہے؟ تربیت سرکار دی کی تھی اللہ نے اور معلم بنا کے کلیا اللہ نے. فرمایا بوئس تو معلمہ، میرے اللہ نے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم بنا کے کلیا، استاذ بنا کے کلیا. میں استاذ کل ہوں، میں استاذ کل ہوں. توجہ ہے جی؟ بڑا قیمتی نقطہ آ گیا ہے، بڑا قیمتی نقطہ آ گیا. اللہ یا غوث زندہ. نقطہ سن لو، ایک اللہ دا ولی کسی دی تربیت کرے نا تو لوگ آندے نے یہ گل نہ کریو، یہ بارے چ بھی گل نہ کریو. کیوں؟ یہ پیر سیال دی نگاہ تھلے آ گیا ہے. یہ کوئی اونچی نیویں گل نہ کریو. کیوں؟
تاجدار شرکپور شریف میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دی نگاہ تھلے آ گیا ہے. یہ دن کوچی نہیں بھی گل نہ کریو. یہ بابا فرید الدین گنجی شکر رحمت اللہ علیہ دا مرید ہے. وہ جڑا ولی کامل دی نگاہ تھلے آ جائے وہ دے بارے لوگ آندے نے کوئی ایسی اچھی نہیں گل نہ کریو. تے میری دعوت فکر ہے وے جڑا ولی دی نگاہ تھلے آوے وہ دے بارے تے کوئی گل نہیں کرنی تے جڑا مصطفیٰ دی نگاہ تھلے آ جائے ہائے ہائے جڑا سرکار دی نگاہ تھلے آ جائے پھر وہ دے بارے چاہے میں چول مار دینی. یہ کہاں سے ایمان آئے گا؟ یہ کہاں سے اسلام آئے گا؟ نہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کلاس نو کامیاب منو تے سمجھو مدینے دے تاجدار نے تبلیغ مکمل فرمائی ہے. وہ کون ہو تسی؟ انہاں کہ جی اسی بلغم یورپ. ایک ہوں نا مبلغ یورپ, ایک ہوں بلغم یورپ. ہم یورپ کی بلغم ہے. میں کی کر دے ہو؟ ہم تبلیغ کرتے ہیں. وہ کسی نے کو سدھے راہ لایا جے نہیں آکھے تے کدی کوئی نہیں لگا ہوں جو محنت اسی بڑی کرنے ہیں. تے میں کہا پھر فرق ویکھ لینا تیرے آنکھیں کوئی نہ لگے تے میرے آقا دے چہرے تے جدی نگاہ پہ جائے غلام بن جائے. ہائے ہائے نگاہ پہ جائے تے غلام بن جائے. توجہ ہوئے تے حدیث پیش کر دیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ ہو جائے. ابو جہل دا بیٹا اکرمہ باپ بے ایمان کافر سکا چچا نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا بلکہ رشتے اندر چچا ہے بے ایمان میٹنگاں کردہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف. لوگانوں کردہ جاؤ جا کے موازنہ کرو, جاؤ جا کے سوال کرو, جاؤ جا کے مناظرہ کرو, جاؤ جا کے بحث کرو. لیکن جنہوں ابو جہل کردہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہو جاندہ ہے. توجہ مسلمان بھائیو, ایک دن اپنے پتر نو بٹھایا کہنے لگا اے میری بچیا کدی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے نہ آوی کیونکہ میں ویکھے آئے جڑا او دی نگاہ تھلے آؤندہ ہے پھر او دا ہی ہو جاندہ ہے. کون آندہ ہے پیا؟ ابو جہل آندہ ہے پیا. انہیں آکھیا ابا جی فکر نہ کرے آجے میں اپنے چاچے دے پتر پرا شریک دا کدی بھی کلمہ نہ پڑھاں گا, میں کدی انہاں دے تیر تھلے نہ آواں گا, کدی انہاں دی نگاہ تھلے نہ آواں گا, کدی انہاں دے آمنے سامنے نہیں ہوواں گا. اکرمہ بڑا جوان ہے ینگ بلڈ ہے, بڑا خوبصورت ہے, حسن و جمال دا پہ کرے. ایک دن اکرمہ جا رہے نے اسے گلی میرے آقا بھی آ رہے نے. اکرمہ جا رہے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے گلی آ رہے نے. جہاں آمنے سامنے ہوئے میرے آقا دی نگاہ پہ گئی. سرکار دے دل وچ خیال آیا ایڈی سونی صورت جہنم وچ تے نہیں سڑنی چاہیے دی. سبحان اللہ بولو نا سبحان اللہ. ایڈی سونی صورت جہنم وچ تے نہیں جانی چاہیے دی. اکرمہ دیاں نظرہ اٹھیاں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ کرم ہو گئی ہے. او دی نظر اٹھی میرے آقا دی نگاہ کرم اٹھی ہے. بس ویکھن دی دیر اکرمہ دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا. اکرمہ دی زبان تے اچھی بولو تے یار بیلی پوچھن لگے اکرمہ کی ہو جائی. انہیں کیا ہونا کی یہ بات سامنے گیا ہوا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. سب مل کے پڑھ لو زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. اور وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. اللہ تو انہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نصیب کرواوے. جدا دل کردہ دیدار ہو جائے انہوں دعوت ہے, جدا نام موڑ بنے کوئی دعوت نہیں. پڑھئے مل کے ذرا زلف دیکھی ہے کہ نظروں ہم نے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا
اور وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، ہم وہ لٹ گیا جس ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے تو انہوں وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا، وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ تے اکرمہ کہنے لگا سونے چہرے والیا اجے جایا جے نا، ذرا ٹھہر جایا جے، کیوں آنکھیں آئے؟ کہنے لگا اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا، اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا۔ تے کیوں اکرمہ نے آکھیا اس واسطے کہ بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، آج بعد مدت کے مریضوں نے شفا، ہاں جی بعد مدت کے مریضوں نے شفا، اور اعلان ساڑھا کیے وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تھی، فرمایا اے جلیبیب جی آقا حکم، فرمایا سنا میرا لے جا، اپنے چچے دے گھر چلا جا تے جا کے شادی دا پیغام دے دے۔ عرض کر دینے کملی والے وہ بڑے سوکھے نے، میں غریب ہاں، وہ بچی پڑھی لکھی ہے میں نہ پاڑا، حسن و جمال والی ہے، میرے پلے تے حسن بھی کوئی نہیں، انہوں دی کوٹھی ہے ڈبل منزل ہے، 2 منزلہ مکان ہے، سونیا میرے دے 1 منزل بھی نہیں، تے انہوں نے نہیں دینا، فرمایا جا دے صحیح۔ حیاء دا پیکر صحابی جدوں چچے دے بوئے تھے گئے نے، بوا کھڑکایا، چچا جی باہر آئے، آؤ جلیبی بیٹا کیویں آئے ہو؟ انہاں کہا میری گل سن لو، میں آیا نہیں، منوں بھیجیا گیا ہے۔ جے میں آپ آؤندا تے میں آپ ہی آؤنا سی، منوں بھیجیا گیا ہے۔ انہیں فرمایا کتنے بھیجیا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجیا کدے واسطے؟ تہاڈی بچی دا رشتہ میرے آقا نے فرمائے میں جا کے تہاڈے کولوں طلب کراں۔ فرمایا ٹھہر جا، رک جا، میں اندر جانا وا، بچی دی ماں نال گل کرنا وا، اودی بیبیاں والا ذہن۔ انہیں آکھیا کیویں ہو سکدا ہے؟ ادھر مکان کوئی نہیں، ساڈا مکان ہے، ادھر حسن کوئی نہیں، بیٹی خوبصورت ہے، ادھر پیسہ کوئی نہیں، اسی پیسے والے ہاں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان میاں بیوی چپکلش ہو گئی، گھر دے اندر رولا پہ گیا، وہ بچی اتے کمرے وچے، انہیں سرکار دا سنیہا سن لیا، تھلے آ گئی، انہیں آکھیا امی ابا جی لڑو نہ، تو انو قبول ہوئے یا نہ ہوئے، میں محمد دی غلام ہاں، میں رشتہ قبول کرنی آئے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ آپ جاری ہے لا دو ابا جی تو انو منظور ہوئے یا نہ ہوئے، میں رشتہ قبول کرنی آ پئی، میں رشتہ قبول کرنی آ پئی، میں رشتہ قبول کرنی آ پئی۔ ماں کہنے لگی پترا میری گل سن لے، اے تیے میری گل سن لے، دسو اماں جی گل کی ہے؟ اماں کہنے لگی پترو تے سونا نہیں ہو، تو سونی سلکھڑی ہے۔ انہیں آکھیا جننے کلیا ہے او دے ول ویکھو، محمد مصطفیٰ سونے ہیں نے آئے آئے۔ ادھر نہیں صحیح چلتا بچی کا نہ مارے، وہ شریف اندہ یار، سانوں میں کوئی جتنا پیار ہو جائے دلوں ہو جاندہ ہے، کریے کی اللہ اکبر ہے توجہ جی۔ انہیں آکھیا اماں جی او دے وال نہ ویکھو جڑا آیا ہے،
او دے وال ویکھو جنہیں کلیا ہے اچھی بولو او دے وال ویکھو جنہیں بھیجے آئے وہ کہن لگی پترا معلومات کوئی نہیں وہ کہن لگی اماں جی کوئی گل نہیں جے ظاہر مال کوئی نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی جو دیکھو لے ہے نا کی ہویا جے مکان کوئی نہیں سنیا میرے آقا دین دینے آپ ہی بندوبست فرما دیں گے انہیں آکھیا پترا کے میں ہوئے گا عرض کر دی اماں جڑا جنت دے پلاٹ دے سکدا جیڑا نبی جنت دے پلاٹ دے سکدا ہے وہ نبی دنیا تے مکان بھی دے سکدا ہے ہم منگتے ہیں احمد کے وہ داتا ہے ہمارا ہم منگتے ہیں احمد کے وہ داتا ہے ہمارا ہم منگتے ہیں احمد کے وہ داتا ہے ہمارا جو مانگتے ہیں اس سے وہ دیتا ہے پیارا اماں جی تسی اس گل دا فکر کر دے کیوں آپ بندوبست ہو جائے گا انہیں آکھیا تیے ویکھ لے انہیں آکھیا کلمہ پڑھن لگے ویکھ لیا سی جدوں کلمہ پڑھیا سی ادوں ہی سودا کر لیا سی بھی گل تے او یہ جڑی محبوب آکھڑ تے مومن بھی او یہ جڑا مصطفیٰ دی گل نو من لوے تے جڑا انکار کرے او دا ایمان قطعاً قبول نہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم محبوب انہاں وچ جڑا فیصلہ تو کر دے جڑا من لے او مومن ہے جڑا انکار کرے او بے ایمان ہے یہ قرآن ہے فلا وربک محبوب منو تیرے رب دی قسم ہے کون فرما رہا رب سونیا منو تیرے رب دی قسم انہاں چرے نہ وچ کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جنہ تیرے فیصلے نو تسلیم نہ کر لے تو جڑا فیصلہ مان لے ہو کی ہے ایمان والا بولو کی ہے جڑا فیصلہ مان لے ہو کی ہے ایمان والا ہے ان دیکھو ایک غریب تے ایک امیر سے ابھی دونوں دا پیار ہویا ہے کہ نہیں بولو ہویا کہ نہیں ہویا کس وجہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو کہ حضرت علی بھی صحابی ہے نا کہ نہیں صدیق اکبر بھی صحابی ہے نا کہ نہیں کہ جدوں او دو صحابی نہیں لڑ دے تے اے دوں کے بھی لڑ دے ہوں گے کو گال سمجھ آئی جے کوئی نہیں آئی شیخ صاحب ہے توجہ تے مصرع پڑھ لئیے حفیظ جلندری جنہیں قومی ترانہ لکھیا ہے نیشنل اینتھم قومی ترانہ حفیظ جلندری شاعر اسلام شاہ نامہ اسلام وچ بڑا سونا ترجمہ نے کیتا ہے وہ بچی کہنے لگی اماں جی یہ گل نہ کرو جی نہیں سونا دے پھر کی ہویا غور کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ غور کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے بیچنے والے کو دیکھ میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی ماند ہے پر بیچنے والا تو ابا 14ویں کا چاند میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی ماند ہے میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی ماند ہے پر بیچنے والا تو ابا 14ویں کا چاند ہے اور اگے پچھی آندھی ہے پی ابا جی لڑن والی گل کوئی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام آپس کے اندر لڑتے نہیں ہوندے بلکہ تیری بچی اے ابا جی اماں جی تواڈی بچی اس کے کالے
رنگ پر مسرور ہے، تیری بچی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے، کیونکہ کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور۔ میں صرف دو مثالاں تو دیتی ہیں۔ ابو جہل دا پتر اکرمہ ساری زندگی کوئی مائی دلال ثابت نہیں کر سکتا، کسے سیاپی نال جب کلش ہوئی ہوئے، لڑیا ہوئے، نفرت پھیلائی ہوئے، میں ابو جہل کا بیٹا ہوں، انہیں نہیں آکھیا، انہیں جدوں آکھیا انہیں آکھیا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہاں، میں کیا غلام ہاں، تے سانو ناز غلامی ہوتے ہوئے، سانو ناز، بولو سانو ناز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی ہوتے ہوئے، اور ناز ہوئے کیوں نہ، کسے نو شان ایڈا آلہ نہیں ملیا جیڈا آلہ شان کائنات وچ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامانو ملے ہے، سرکار دے غلامان۔ ایک میں بریک جی توجہ توڑی لگان دلان، جیڑا یہ گل کرے نا فلان لڑیا تے فلان لڑیا فلان لڑیا فلان لڑیا تے بڑا روڑا انہیں ہی پان گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کو ڈر گئے، حضرت علی عمر فاروق کو ڈر گئے، حضرت علی عثمان غنی کو ڈر گئے۔ میں کہ کیوں؟ اے جی بس ہے تے شیر خدا سن، ہے تے اللہ دے شیر سن، بس ایویں مگر نیت لئی سنے، بیعت بھی کر لئی سنے، اینا تقیہ کیتا سی، کی آندے نے تقیہ کیتا سی، مطلب کی ہے کہ اپنا چھپا کے پیچھے ہو جانا تے موقع تے من لینا، اینو آندے نے تقیہ ہے، انہاں چھپائی سی گل۔ تے میں کیا پھر مولا مرتضیٰ نو تم شیر خدا منیا کہ ایسا منے ہے؟ بولو تے صحیح، نہ سمجھ آئے کرے گل تے پوچھ لیا کرو رضوی نہیں سمجھ آئی، تے جی سمجھ آئے تے بولیا کرو، پھر منو سمجھ آ جاندی کہ تمہیں سمجھ آ گئی۔ ہاں جی ہے توجہ؟ پھر مولا مرتضیٰ نو شیر خدا تو منیا یا ایسا منیا ہے؟ ہمارے نزدیک مولا مرتضیٰ تقیہ نہیں کرتے، ڈرتے نہیں۔ اے رضوی پھر گل کی ہے؟ میں کہا گل اے یہ کہ انہاں صدیق اکبر نہ لڑائی نہیں سی کرنی، کیوں؟ انہاں نو سرکار نے امام بنایا سی، بولو کی بنایا سی؟ سرکار نے امام بنایا سی۔ حضرت عمر فاروق نہ لڑائی نہیں سی کرنی، چونکہ سیاپا نے امام بنایا سی، عثمان غنی نال انہاں لڑائی نہیں سی کرنی، اے نہیں کرنی تے چاہی دی سی، تو میں کہا پھر کیتی کیوں نہیں؟ اے ڈر کے، میں کہا جنہ دا پتر حسین 22,000 دے لشکر نہ ٹکر لے سکتا ہے، اچھا بولو، جنہ دا بیٹا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22,000 دے لشکر نہ یزیدیاں نال فوجیاں نال ٹکر لے سکتے نے، اپنی جان دا نظرانہ پیش کر سکتے نے، علی اصغر نو قربان کر سکتے نے، علی اکبر نو قربان کر سکتے نے، اور نو محمد نو قربان کر سکتے نے، امام قاسم نو قربان کر سکتے نے، اور عباس دے بازو قلم ہوندے ویک سکتے نے، لیکن نانے دی عزت عرف ہوندیا نہیں ویک سکتے، جڑا حسین پاک 22,000 دے لشکر نہ ٹکر لے سکتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ تے شیر خدا نے، اے حسین پاک دے باپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، پھر انہوں نے بھی مقابلہ صدیق اکبر دا کرنا چاہیے سی، عمر فاروق دا کرنا چاہیے سی، عثمان غنی دا کرنا چاہیے سی، اے تقیہ کر لیا۔ میں کیا نا ساڈے نزدیک تقیہ نہیں، گل چھپائی نہیں، ساڈے نزدیک گل لے وے انہوں نے صدیق اکبر نو حق دا امام سمجھے آئے، حق دا امام سمجھے آئے، حق دا خلیفہ سمجھے آئے، جناب عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین انہاں نو حق دا امام سمجھے آئے۔ اگر نہ سمجھ دے تلوار رب کعبہ دی قسم علی المرتضیٰ نیام چو پار کر دے، ننگی کر دے، مقابلہ کر دے، کون ہو تسی خلیفہ بننے والے؟ لیکن میرے آقا نے پہلے ہی فرما دیتا سی، من کن تو مولا ہو فعلی جن مولا، جدا میں مولا او دا علی مولا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اعلان فرما دیتا سی، جدا میں مولا ماں ادا علی مولا ہے۔ مولا دے 17 مانے لغتیاں کتاب اندر، ایک کتاب مانا ہے وے مولا دا مطلب ہے مدد کرنے والا،
ہن میں مبارک دینا تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ساڈے والوں مبارک ہوئے غلاماں والوں مبارک قبول کرو کیڑی گل دی تواڈی نبی نے بھی مدد کی تھی ہے تواڈی علی نے بھی مدد کی تھی ہے تے صدیق باغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھن گے رضوی ہے کیویں تے میں عرض کرانگا سونیا اس طریقے نال مدد کیتی ہے میرے نبی نے تانوں مصلی تے کھڑیاں کر کے تواڈی مدد کیتی ہے تے ساڈے علی نے تواڈے مگر بغیر اختلاف کیتی نیت کے مدد کیتی کوئی اختلاف نہیں کیتا کیوں انہوں نے پتا سی قرآن آندا رحماؤ بینہم کی رحماؤ بینہم یہ آپس کے اندر بڑے نرم دل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے آؤ میں ایک روایت پیش کر دیا حضرت سید گل سمجھن والی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے میں انہاں دا آپس وچ پیار ویکھیا ہے بلکہ انہاں دے بچیاں نال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں پیار کر دینے کائنات واسطے مثال قائم کی دی آپ نے فرمایا مینوں اپنے قرابت دار انہیں پیارے نہیں لگ دے جنہیں مصطفیٰ دے قریبی پیارے لگ دے نے لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب الیہ من قرابتی مینوں اپنے قریبی انہیں پیارے نہیں لگ دے مینوں انہاں پیار اپنے قریبیاں نال نہیں جنہ پیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبیاں نال ہے ہن مینوں دسو علی المرتضیٰ قریبی ہے نے کہ نہیں کچھ ہی بولو سیدہ زہرا قریبی ہے نے کہ نہیں حضرت مولا حسن قریبی آنے کے نہیں مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبی آنے کے نہیں تاجدار صداقت مقدی کل مکا دیتی فرمایا لوگاں دے آنکھیں نہ لگے آجے میرا فرمان کتاباں جے پڑھ لے آجے لقراباتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ من قراباتی میں نو اپنے قرابت دارانال اینا پیار نہیں جنہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبیاں نال پیارے ہون دو جی روایت سن لو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان نے دیگر دی نماز دا ٹائم کیڑی نماز اثر دی صلاۃ الوسطی درمیانی نماز بڑی اہم نماز جڑی سرکار دے ادب پیچھے محبوب تے علی المرتضیٰ نے قربان کی تھی اللہ اکبر فرماندے نے دیگر دی نماز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے نے میں ابو سعید بھی پچھے نماز پڑھنا وہاں پیا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پچھے نماز پڑھ دینے پہ جدو نماز پڑھ لیا سلام پھیریا مسجد جو باہر آن دینے پہ میں بھی ابو سعید باہر نکلیا علی المرتضیٰ بھی باہر آئے نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جدو سارے تنے اسی باہر آئے ہیں صدیق اکبر ساڑھے درمیان نے میں ابو سعید کھبے پاسے ہیں مولا مرتضیٰ سجے پاسے نے چل دیا ایک گلی آ گئی ہے گلی دی اندر میں بیکھئے بچے کھیڑ دینے پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا اگے ودے نے ایک بچے نو چکیا نے ایک بچے نو اٹھایا نے اپنی گودی چ پایا نے پیار کیتا نے سینے لایا نے بلاما لیا نے تے آپ نے ایک جملہ کو لے آئے فرمان لگے فدا کا امی و ابی یا حسن اے علی المرتضیٰ دیا پترا حسن تیرے تے صدیق اکبر دی امی بھی قربان ہو جائے تے ابو بھی قربان ہو آئے شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے اور تساں دوزخ نہیں جانا کیوں ساڑھا انہاں نال پیار ہے جنہاں نال اللہ بھی پیار کردہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیار کر دینے شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے پڑھ لو مل کے ذرا شبیر تجھ پہ آتش دوزخ شبیر تجھ پہ آتش دو
غلام ہے وجہ کی یہ نس نس میں رچ گئی ہے محبت حسنین کی نس نس میں رچ گئی ہے محبت حسنین کی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے سانو سبق دین دینے پہ مولا مرتضیٰ دے شہزادے امام حسن مجتبی نو اٹھایا نے اپنی گودی وچ پایا نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے میں حیران ہو گیا صدیق اکبر کہنے لگے فدا کا امی و ابی یا حسن اے حسن میرے ماں پہ تیرے تے قربان ہو جانا جدو میں روایت پڑھی میں بھی بڑا حیران ہویا میں کہا واہ کمال ہے یہ کیوں آکھیا نے جدوں اگلا جملہ پڑھیا گل سمجھ آ گئی یہ ان گالوں نہ واسطے جملہ لگان دین جڑے جاگ رہے ہو بولو سبحان اللہ اور اچھی بولو سبحان اللہ اور اچھی بولو سبحان اللہ ان جملہ درات توجہ نہ سن لو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمان لگے فدا کا امی وابی یا حسن اے حسن میرے ماں پہ تیرے تے قربان ہو جانے وجہ کی یہ جملہ اگلا تاجدار صداقت خلیفہ بلا فسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے تو پتر تے علی المرتضیٰ آئے پر تیری شکل مدینے دے تاجدار نال مل دی اچھی بولو تم پتر دے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائے پر تیری شکل علی نال نہیں مل دی تیری شکل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رل دیئے بھئی تے جدے نال شکل رڑے اور میں ترمذی شریف دی حدیث پیش کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدر الی الراس ہے میرا پتر حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مشابہ وے ناف تو لے کے زلف دی چوٹی تک تے فرمان دینے والے حسین و اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسفل من ذالکا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ناف تو لے کے پیران دیا نما مبارکان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مشابہ نے یہی وجہ بعض علماء فرمان دینے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سایہ نہیں بنایا ادھے سائے تو مولا حسن بنائے نے ادھے سائے تو مولا حسین بنائے ادھے سائے تو مولا حسن بنے نے ادھے سائے تو مولا حسین بنے نے پر حسنین کریمین دی شان اوہی جانے جنوں پتا ہوئے قدر اولاد دمہ پہ جانن شیر ذرا توجہ نہ سن لو قدر اولاد دمہ پہ جاننی او کی جانے لوگ بیگانا وہ قدر حسنین دن زہرا جانے تے یا جانے حسین دنا انا ہے ذوق پڑھ لو مل کے قدر حسین دا زہرا قدر حسین قدر حسین دا زہرا جانے زہرا جانے زہرا جانے قدر حسین دا زہرا کیڑا کیڑا حسین پاک دا غلام ہے بھائی جیڑا چپ رہ گیا میں تو انہوں پوچھاں گا تو چپ کیوں یہ میں پوچھن دا حق رکھنا میں 144 تقریر کر کے قصوروں آ رہا الحمدللہ کل بھی انشاءاللہ خطاب قصور 145
تے بولن والی بڑی دنیا ہے، تسی بھی حصہ پا لیا کرو. یہ تو انہوں پتہ گاہک بڑے نے الحمدللہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بولن والے بڑے نے. تے تواڈی مشہوری ہے انٹرنیٹ تے کہ بغدادی مسجد والے جویں بول دینا ہے جی کتے بولدا کوئی نہیں. تے میری کنڈ نہ لوایا کرو. ہاں پڑھ لو مل کے ذرا قدر حسین دا زہرا قدر حسین دا زہرا زہرا جان 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 وہ قدر حسین دا زہرا جان پڑھو قدر حسین دا زہرا قدر حسین دا زہرا جان گودی پان والی کھانا کھلان والی سینیوں دودھ دی غذا دین والی آرام کرن والی پھر پترانو جھولے دین والی پتر باہر جان تے ماں انتظار کرن والی ایک کی پتا ہوئے حسین کون ہے حسن کون ہے مینوں توانو کی پتا ہوئے یزیدیانو کی پتا ہوئے انہاں دا قدر پوچھنا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھو یا پھر سیدہ زہرا کو پوچھو اگر نہیں تے قدر جبریل کو پوچھو جے نہیں تے قدر خدا کو پوچھ لو وہ قدر حسین دا زہرا قدر حسین دا زہرا زہرا جان زہرا جان زہرا جان زہرا جان زہرا جان وہ قدر حسین دا زہرا جانے تے یا جانے حسین دا نا یار اٹھ کے نعرہ مارو اٹھو اٹھ کے نعرہ مارو یا رسول اللہ یا ماشاءاللہ پتہ لگتا ہے نا بندہ جوان ہے نعرے مارتا ہے پھر بہ کے نعرہ وہ مارے جڑا بابا ہوئے تے اندر عشق بھی ہوئے پیار بھی ہوئے محبت بھی ہوئے تے پھر ذرا اٹھ کے نعرہ ماریا جائے تے ہندوان دیا توتیاں کیوں نہ ٹلیا ہو ہاں اللہ اکبر حضرات لاسٹ بات کرنے لگا ہوں اے تو انہوں میں پیار دسیا بیجا پتر ایک منٹ ذرا تو انہوں میں پیار دسیا ہے یہ لڑتے نہیں رہے ہوں اے توجہ کر لو کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن نہ لینا پیار کر دینے تے ایڈا سونا جملہ انہوں واسطے بولے آنے تے پھر انہوں دے باپ علی نال کنا پیار کر دے سمجھ آئی گال دی حضرات ہون میں لگا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی گال دسن مدائن فتح ہویا مال غنیمت آ گیا مال غنیمت آیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ حاضر خدمت ہوئے امیر المومنین ساڑھا حصہ مال غنیمت دا 1000 اشرفیاں مولا حسن نو دے دیتی ہیں 1000 امام حسین آگے امیر المومنین میرا حصہ 1000 اشرفیاں انہوں دے دیتی ہیں پتر اپنا آگیا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا جی میرا حصہ انہوں نے 500 شرفیاں دیتی ہیں ابا جی یہ کی گل ہے یہ کی گل ہے وہ نکے جے شہزادے سن تو میں تو سرکار نے جنگا کرتا رہا تو انہوں 1000 مینوں 500 جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا پترا جے گل میرے نہ کی تھی آئندہ نہ کریں تیری اینا نہ ریس کوئی نہیں انہاں کیا بابا دی وجہ کی ہے فرمایا اینا دے نانے ورگا تیرا نانا نہیں اینا دی ماں ورگی تیری ماں نہیں اینا دی نانی ورگی تیری نانی نہیں اینا دے ماموں ورگے تیرے ماموں نہیں اینا دیا خالہ ورگیاں تیریاں خالہ نہیں اینا دی پھوپھی ورگی تیری پھوپھی نہیں آکھیا باجی بالکل ٹھیک ہے فرمایا اے پترا عمر کو لو گل سن لے اینا دا نانا امام الانبیاء اینا دی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ اینا دے مامو جناب قاسم نی ابراہیم نی عبداللہ نی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور اینا دیا خالہ سیدہ زینب نی سیدہ رقیہ نی سیدہ ام کلثوم نی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین فرمایا اینا دی ریس نہ کری ایک گل ٹور دی جناب علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حلاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وال چلی گئی ایک دن رستے دے اندر جناب عمر فاروق دا پتر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ نو مل پہ آپ نے فرمایا پتر گل سن جدو عبداللہ سامنے آئے مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے جائے اپنے باپ کو تے میرا پیغام جا کے دے دے میں بڑے چر دی اے عمر گل سنبھال کے رکھی ہوئی سی میں خوش ہو گیا تسا میرے پترہ نال جڑا کردار ادا کیتا ہے جڑا کام اچھا کیتا ہے اس واسطے میں راضی ہو گیا ہاں میں موقع دی تلاش وہی سا آج جو موقع آ گیا ہے آؤ تو انہوں میں دسا عمر تواڈی شان کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر سراج و اہل الجنت ہے میرا عمر اہل جنت دا چراغ ہے ہائے ہائے اللہ اکبر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی آندے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر اہل جنت دا چراغ ہے اہل جنت دا سراج ہے سراج دے دو معنی نے سورج بھی ہے چراغ بھی ہے میرا عمر اہل جنت دا چراغ ہے اہل جنت دا سورج ہے عبداللہ اپنے ابا جی کو گئے ابا جی مبارکہ ابا جی مبارک ہوئے فرمایا پترا کیا دی میں مولا مرتضیٰ نال ملاقات کر کے آیا ہوا انہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنایا ہے عمر میرا اہل جنت دا چراغ ہے فرمایا پترا لکھوا لیا ہائے ہائے لکھوا لیا کدی کو دشمن دیا تعریفاں بھی کردا ہے تعریف او دی کیتی جاندی ہے جدے بارے چ اندر ساڑا نہ ہوے جدے بارے چ حسد نہ ہوے اگلے دی خوبی نو منیا او دی نو جاندا ہے جدے بارے چ بندہ اندروں بھی صاف ہوے باہروں بھی صاف ہوے جے بندہ اندروں بھی ناپاک ہوے تے باہروں بھی پلید ہوے کسے خوبی والے دی خوبی نو او منن واسطے تیار نہیں ہوندا علی المرتضیٰ باہروں بھی پاک اندروں بھی پاک باہروں بھی پاک تے اندروں بھی پاک باہروں بھی پاک تے اندروں بھی پاک حضرت عمر فاروق باہروں بھی پاک اندروں بھی پاک رضوی دلیل میں کیا دلیل میری اللہ دا قرآن ہے رب العالمین نے فرمایا اے مازاق دے کاجل والیا اولائک اللذی نمدہن اللہ قلوبہم للتقوی تیرے صحابہ دا میں امتحان دلان دا للیا ہے اے تقوی وچ پاس ہو گئے نے اللہ اکبر امیر نے سنیاں گلیا تے عمر فاروق کہنے لگے پتر لکھوا لیا تے صحابہ کول کھڑے سن کہنے لگے امیر المومنین عبداللہ جو لکھوان جانا ہے آؤ سارے چلنے آ نمیں سریوں سن کے ہونے آ نالے لکھوا کے لے ہونے آ حضرت امیر المومنین بھی ٹور پہ حضرت عبداللہ بھی ٹور پہ دیگر صحابہ بھی ٹور پہ دروازہ کھٹکھٹایا علی المرتضیٰ دروازہ کھولیا آجو پیر بھائیو اندر آ جاؤ اندر آ جاؤ اندر آ جاؤ بٹھایا ہے پوچھیا خیر ہے اجے نے کٹھے ہو کے آئے ہو کی گالے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تسا میرے پتر نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنائی ہے جڑی تسی آپ روایت کر دے ہو بھائی ایک گل ٹھیک ہے فرمایا بالکل ٹھیک ہے لکھ کے دے سکتے ہو ہاں جی میں لکھ کے دے سکنا وا آپ نے تیناں سطراں اندر حضرت عمر نو لکھ کے دیتا ہے حضرت عمر دا کردار ویکھ لو آپ دا فرمان ویکھ لو فرمایا اے میرے پتر عبداللہ اے علی المرتضیٰ دا لکھیا سنبھال کے رکھ لے جدوں میں مر جاواں مینوں غسل دے لو مینوں کفن دے لو میرے کفن وچ رکھ چھڈیا جے ہائے ہائے میرے کفن چ رکھ دیا جی اسی کیویں منیے لڑتے رہے اسی کیویں منیے سیابہ اہل بیت دا حیا کر دے سن تے اہل بیت سیابہ دا حیا کر دے سن مصرع پڑھ لیے معروضات نو سمیٹیے وہ آندے سنے بھی قربان سرکار دے قریبی نے وہ آندے سنے بھی سرکار دے قریبی نے اس واسطے پیار کر دے سن محبتاں کر دے سن ایک پیر دے مرید سن وہ آندے سن حضرت عمر فاروق دا کردار میں پیش کیتا ہے حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرمان سامنے تواڈے پیش کیتا ہے انہاں دا امام حسن نال کیتا ہویا عمل پیش کیتا ہے انہاں یہی درس دیتا ہے عظمت آل نبی صحابہ نے سانو کی دسیا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو ترجوی کی کریے میں کیا یہی گل کریا کرو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ کسی مولوی صاحب نے بیان کیا ہے یزید کے متعلق لوگ خواہ مخواہ غلط باتیں کرتے ہیں یزید کو برا کہتے ہیں حوالہ کے لیے اس نے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ پچھلے گزر چکے ان کو برا نہ کہو یہ تھا مطلب ہے کہ پھر تے ابو جہل بھی برا نہیں کہنا چاہیے گزر چکے ہیں فرعون بھی برا نہ آکھو انہوں بھی مامو جی آکھو مامو جی نمرود نو چاچا جی آکھو تو یزید نو پاویں کو کارا اپنے جوائی رکھ لے سانو کیڑی تکلیف ہے اسی تے انہاں آنے ہاں پہ جڑا اہل بیت دا دشمن ہے اسی او دے دشمن گل کر جنہوں چنگا لگدا ہے دعا کر لینے ہیں وہ بھی دعا کرنا اسی بھی کرنے ہیں وہ آکھنے یا اللہ ساڈا حشر قیامت ال دینا یزید نہ کریں اسی اونچی ساری آکھاں گے آمین تے اسی دعا کرنے یا اللہ ساڈا حشر قیامت ال دینا حضرت امام حسین نال کریں شرابی نو شرابی چنگا لگنا ہے زانی نو زانی چنگا لگنا ہے تے سانو رب نے چونکہ بچایا ہے اس وقت سانو حسین چنگا لگتا یہ گل ہوئی ہے آکھو نا شرکپور شریف مکہ شریف مدینہ شریف بیرہ شریف سیال شریف چورا شریف علی پور سجدہ شریف اور جی میں کہا جی اتنے بدماش نہیں رہتے میں رہتے نا پھر شریف کا نہ ہو گیا میں کہا یہی تو فرق ہے اسی شریف میں ساڑھا دھیان شریف ہاں لے تو بدماش ہے تیرا دھیان بدماش ہے اس واسطے جنہوں چنگا لگتا ہے بشا کہ ولدیت لکھ لے نو ٹینشن سانو کوئی مسئلہ نہیں اسی حسین پاک دے اسی دے آنے الہی بہک کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ کہ بر قول ایمان اگر تاب تمرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول منو دست و دامان پڑھ لو ذرا مل کے الہی بہ کے بنی
انہاں دیاں کتاباں بھی لکھیا جے مومناباد نے کتاباں وچ بھی مولوی نواب صدیق حسنگا بھوپالی انہیں مسک الختام شرح بلوغ المرام وچ شعر لکھیا جے جڑا میں پڑھنا وا پیا فارسی دا الہی بہ کے بنی فاطمہ کے پر قول ایمان اگر دام تمرت کنی ور قبول اگر داو تمرت کنی ور قبول منو دستو دا امان منو دستو دا امان یا اللہ قیامت والے دن آلے بیعت دا دامن ہوئے ایسا پڑیا ہوئے آگے آندھا بڑے بڑے محدثین ائمہ نے یزید کے مطلب سکوت اختیار کیا ہے سور نکلے نا کمادوں تے جٹ پتا کیا آندھے انہیں او گیا ہی نا نہیں لیں دے کوئی نہیں گل سمجھ آئی تو وہ ایک کمادوں نکل کے تجھے پاسے ٹور جائے تے چوپ کہا رہی دے آندھے او گیا ہی وہ کون ہے نا نہیں لینا زبان پلیت ہوں دی ہے وہ ائمہ اس واسطے چوپ رہے نے زبان پلیت یہ بات گل سمجھ آگئی ہے نا اس واسطے چپ رہے نے کہ زبان پلیت ہوں دی ہے تے آج میرا موڈ اے سی میں کھرکنا پھیرنا یزید نو تے میرا بھی رستے وچ آوندیاں پروگرام بنیا